اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین خاتم النبیین ورحمة للعالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم تشریف فرما ہیں، مومنین کرام، عزیزان محترم، ذاکرین کا مجمع ہے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، اور اس مصرعے میں بھی ہرشند کے یہ مصرعہ اور اس کا مضمون بہت عالی ہے، لیکن شروع میں جو ہر ذرہ آ جاتا ہے وہ بھی آپ بزرگان کے سامنے سوء ادب معلوم ہوتا ہے. آپ حضرات مسلسل ذکر محمد و آل محمد سماعت فرما رہے ہیں. بیچ میں نماز کا وقفہ ہوا، بلکہ یوں کہوں کہ سر شام سے ایک عظیم الشان نماز الفت ہے کہ جو برپا ہے. ایک عظیم الشان نماز الفت ہے کہ جو برپا ہے. وہ کہ جن کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ وہ اس سے جدا ہے، یہ اس سے جدا ہے، تو یہ جملہ راسخ ہو جائے دلوں میں کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، ہے قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں. ہے قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں. گر اختصار ہو پیش نظر، گر اختصار ہو پیش نظر، نماز پڑھو طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں. بے اختیار والد محترم، والد گرامی کے یہ قطع کے یہ اشعار یاد آ گئے. نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. یہیں سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ. یہیں انہی دونوں عبادتوں کے درمیان فرق کرنے والوں میں سمجھ میں آ جاتا ہے حقیقی مومن کون ہے اور منافق کون ہے. جو حقیقی مومن ہوگا اس کے لیے تو نماز بھی وہی عبادت ہے اور مجلس حسین بھی. اگر کہیں مجلس کا ذکر زیادہ ہونے لگتا ہے تو کچھ لوگوں کے دلوں پر کچھ ایسی کیفیتیں آ جاتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے. مجبوری ہے، کچھ لوگوں کی مجبوری ہے. یہ موازنہ کرنا، یہ مقابلہ کرنا، یہ مقایسہ کرنا دونوں عبادتوں کے درمیان، یہ بہت چھوٹی بات ہے. یہ بہت چھوٹی بات ہے. ایک قالب ثنائے الہی نماز ہے.
یہ حیت جو ہے، یہ حیت اور شکل ہی تو بدل رہی ہے. یہ صرف حیت اور شکل بدل رہی ہے. ایک قالب ثنائے الہی نماز ہے، ایک قالب شہادت حق مجلس حسین. یا صرف حیات بدل رہی، صرف شکل بدل رہی، جوہر نہیں بدل رہا. خدا کی قسم جوہر میں ایک ذرہ بھی تبدیلی نہیں. وہاں بھی تکبیر سے بات شروع ہوتی ہے، وہاں بھی تکبیر سے بات شروع ہوتی ہے، یہاں بھی ذکر خدا سے بات شروع ہوتی ہے. کیا کہنا ہے آقا، واہ واہ. وہ نماز بھی باطل ہے بغیر حب علی، اور یہ مجلس تو ہو ہی نہیں سکتی بغیر ذکر علی. مجھے یہ گمان تھا کہ آپ حضرات سر شام سے بیٹھے ہیں اور یقیناً تھک گئے ہوں گے، لیکن ایک درود، ایک صلوات اور ایک نام علی ایسی قوت بخشتا ہے کہ تمام تھکن دور ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ مجلس اعزاء بے شک بے شک آقا. حیات کا فرق، صرف شکل کا فرق. وہ واجب ہے، یہ مستحب. اقم الصلاۃ لذکری، قرآن مجید میں آیت ہے. یہ چونکہ نماز اور مجلس یہی عنوان شروع ہو گیا، چھڑ گیا ہے، تو اس حوالے سے کچھ عرض کرنے دیجئے. یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، کچھ واجب قرار دی گئی ہیں، کچھ مستحب قرار دی گئی ہیں. اور جو واجب سے روگردانی کرتا ہے ظاہر ہے وہ معذب ہوگا، عقاب ہوگا اس کا. اور جو مستحب سے روگردانی کرے اس کے لیے عذاب تو نہیں ہے. لیکن جنت کے مراتب اتنے کیوں رکھے گئے ہیں؟ جنت کا مرتبہ، جنت کے منازل کہا جاتا ہے نا، جنت کی منزل نہیں کہتے. یا ایک باغ جنت ہے، مراتب ہے، اقرأ ورقا، پڑھتے رہو بلند ہوتے رہو. تو یہ اقرأ ورقا، یہ جو ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، یہ کس لیے کھلی ہیں؟ کیا کہنا آقا. قرب واجبات واضح ہے کہ قرب واجبات، یہ عرفان میں، سیر و سلوک میں، تصوف میں یہ اصطلاحیں آتی ہیں، قرب واجبات اور قرب نوافل. تو واجبات کی تو ایک حد معین ہے. آپ کتاب لمعہ اٹھائیں فقہ کی یا اور کوئی کتاب اٹھائیں، واجبات معین ہیں، فکسڈ ہیں. کام آسان کر دیا اللہ. لیکن اسی کے ساتھ مستحب کوئی حد نہیں ہے. تو آپ واجب نماز تو پڑھ لیں گے، اس کے بعد دیکھنا ہے کتنی مجلس اعزاء برپا کریں گے کہ مستحبات.
واجبات اپنی جگہ، مستحبات کی راہیں کھلی ہیں، کوئی سرحد محدود نہیں ہے، کوئی سرحد معین نہیں ہے، مستحبات لا حصر فیہا، یہی عبارت آپ کو ملے گی، کوئی حصر نہیں ہے۔ تو جو جتنے مستحب اعمال کرے گا وہ اتنی بلند ہوتا جائے گا جنت، اس لیے یہ راہیں کھلی ہیں، یہ راہیں روشن ہیں پرواز کے لیے۔ جو جتنا ذکر کا اہتمام کرے گا وہ اتنی بلند جنت پائے گا۔ اور یہاں ایک نقطہ اور ہے، اور وہ بھی بڑا عظیم نقطہ ہے، اور یہ بھی علم کلام اور فقہ اور یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ جاتی ہے، نہ جانے کیوں ایک ایسا گروہ بن گیا ہے کہ جو علی اور حسین کا نام نہیں سن سکتا، نہیں سن سکتا۔ اس لیے اگر کہیں نام علی بلند ہو رہا ہے، نام حسین بلند ہو رہا ہے، تو ان پہ گراں گزرتا ہے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں کو۔ یا علی محبک فی الجنہ و مبغضک فی النار، اصلاً جو دوزخ کی خلقت کی غرض و غایت ہی یہی ہے۔ غرض خلقت دوزخ یہی ہے کہ وہ کہ جو نام علی نام حسین نہیں سن سکتے ان کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ۔ تو ایک غالب ثناء الہی نماز ہے اور ایک غالب شہادت حق مجلس حسین، اور روئے بتاں کا رنگ اڑا دیتی ہے نماز۔ روئے بتاں کا رنگ اڑا دیتی ہے نماز، روئے نفاق کرتی ہے فق مجلس حسین۔ روئے نفاق کرتی ہے فق مجلس حسین۔ نماز جماعت کا اہتمام کیجئے، اعتکاف کا اہتمام کیجئے، روزے کا اہتمام کیجئے، تمام تر فروع دین کا اہتمام کیجئے، اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے رہیے، لوگوں کی دلوں کی کیفیت کو دیکھتے رہیے۔ کسی کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا منافق؟ اور یہ یاد رکھیے، یہ مومن اور یہ منافق ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ کچھ وہ کہ جو زبان پہ تو علی کا نام دہراتے ہیں، حسین کا نام دہراتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو یہ لباس بھی پہنتے ہیں مگر عزاداری کو کہتے ہیں کہ یہ نشہ ہے۔ جو یہ لباس پہنتے ہیں، جو نام علی اور نام حسین کی روزی کھاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ مترادف ہے نشے کے۔ استغفر اللہ ربی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی فرش عزا پہ خرچ کرے اور اس کی تمثیل، اس کا بیان، اس کا قیاس کیا جائے نشے سے؟ کتنی پست سوچ ہے، اس سے پسترین سوچ اور فکر ہو نہیں سکتی۔ یہ گھر گھر کی مجلسیں، یہ عزاداریاں، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، نہ سمجھیں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، باور نہیں کر سکتے، یقین نہیں کر سکتے، وہ تزکیہ نفس، وہ صفا نہیں ہے آپ کو میسر، تو اس میں ہماری کیا مجبوری ہے؟
ہماری کیا مجبوری؟ آپ تزکیہ نفس کریں اور دیکھیں کہ یہی وہ ذکر ہے کہ جو ایسی روحیں، ایسی عقلیں پروان چڑھاتا ہے کہ جو وہ اعلی علیین اور جنات النعیم میں بلند ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں مومنین، وہ یہاں پروان چڑھتے ہیں۔ برائے خوشنود یہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز کا اہتمام کریں، اور استخفاف نماز غلط ہے، حرام ہے۔ نماز کو ہلکا نہ سمجھیں، اور میں یہ بیان اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ نماز کوئی معمولی چیز ہے، خدا کے واسطے یہ پیغام لے کے نہ اٹھیے گا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ نماز ستون دین ہے، اور یہ دین کا حصار ہے۔ نماز دین کا ستون ہے تو یہ دین کا حصار ہے۔ نماز اگر کسی نے محفوظ کی، نماز آپ تک پہنچی، ہم تک پہنچی تو حسین کے ذریعے سے پہنچی، اور اب آپ حسین کو سب پہ قربان کر رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ حسین کو سب پہ قربان کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بہرحال یہ تلخ بیان ہو جائے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو نماز دین کا ستون ہے، اور نماز قبول ہوئی تو تمام عبادتیں، تمام افعال سب قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہوئی تو سب کچھ رد ہو جائے گا۔ لیکن نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ خود نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ بغیر حب علی جو نماز ہوگی وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ ولایت مرتضوی اور ولایت حسینی، یہی مقیاس ہے، یہی کسوٹی ہے۔ وہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا ایک جملہ، وہ مکمل نہیں ہو پایا، کہ آپ نماز پڑھ کے یا نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ کوئی مومن ہے یا منافق۔ تو پتہ کیسے چلے دیکھی کہ کوئی مومن ہے یا منافق؟ کیا کوئی یہ بھی معیار ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معیار ہے، معیار وہی ہے، بہت سادہ سا۔ علی کا نام لے لیجئے، چہروں کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے چہرے تابناک ہوئے، روشن ہوئے، یا اور تاریک ہو گئے۔ یہ ذکر، یہ مجلس عزا، یہ گھر گھر مجلس عزا یہ ہونی چاہیے، اور اس میں فروغ ہونا چاہیے۔ جتنا خرچ کریں کم ہے، سبحان اللہ، جتنا خرچ کریں کم ہے۔ جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب نچھاور ہو جائیں اس راہ میں تو کم۔ یہ سانس جو ہم لیتے ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ جان ہماری۔ شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں ابتدائی میں یہ جملہ لکھا ہے، گلستان سعدی میں، کہ ہر نفسی کے فرومی رود ممد حیات است۔ ہر سانس کے جو اندر جا رہی ہے یہ زندگی کو طول دیتی ہے، زندگی کو بڑھاتی ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وچن برمی آید مفرح ذات، اور جیسے ہی یہ سانس باہر آتی ہے تو ایک فرحت، ایک راحت ملتی ہے انسان کو، ایک سکون ملتا ہے۔ اور یہ سانس کا اندر آنا اور باہر جانا یہ دو نعمتیں ہوئیں۔ ایک نعمت یہ کہ آپ کی زندگی میں اضافہ ہوا، ایک یہ کہ سانس باہر آئی تو ایک راحت ملی آپ کو۔
اگر کوئی شخص سانس لے اور اس کے بعد پھر سانس باہر کرنے کی قوت کھو دے، توانائی کھو دے، آج کل جس امراض اور جس وبا میں ہم درگیر ہیں، جن پریشانیوں میں آپ حضرات واقف ہیں کہ ریسپریٹری پرابلمز کتنی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی سانس لے اور سانس اس کی باہر نہ آئے تو کیسے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے. تو یہ سانسوں کا آنا جانا کتنی بڑی نعمت ہے. ان سانسوں کے آنے جانے سے جو جان ہمیں ملی ہے، اگر یہ جان بھی نچھاور ہو جائے تو کم ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. کیا ہے ہمارے پاس فدیہ کرنے کے لیے؟ کیا ہے ہمارے پاس قربان کرنے کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا دے سکتے ہیں ہم؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خرچ نہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں انتظام نہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں اہتمام نہ کرو. ہمارے پاس ان کے لائق کوئی ہدیہ ہے نہیں کہ جو ہم دے سکیں. یہ جان جو ہمیں نصیب ہے، یہ جان بھی انہی کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. تو یہ جان بھی قربان ہو جائے تو بھی کم ہے. تو یہ مجلس اعزا برادر مکرم، برادر عزیز خاقان حیدر صاحب کے گھر پہ منعقد ہو رہی ہے. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ ذکر خدا کی قسم، میرا عنوان تو کچھ اور تھا، اور میں نے جو آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کون سی آیت ہے، اس کے معنی و مفہوم سے بھی واقف ہیں. تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن ابھی چند جملے صرف اسی مجلس اعزا کے حوالے سے سنیں. یہ مجلس عزائے سید الشہداء، یہ مجلس عزا و بکا، یہ مجلس حمد و ثنا، یہ مجلس نعت نبی، یہ مجلس مدح وصی، یہ مجلس ذکر حسین ابن علی. اس جیسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. کوئی مثل، کوئی نظیر موجود نہیں، موجود نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دیگر جو دیگر عبادات ہیں ان کے لیے جو خاص احکام ہیں وہ کتنے ہیں، کتنی طویل فہرست ہے. جب تک وہ تمام مقدمات نہ طے ہو جائیں آپ عبادت نہیں کر سکتے. یہاں اگر کوئی خطیب آئے نہ آئے، ایک سورہ یاسین، ایک حدیث قصہ، ایک سوز، ایک مرثیہ، ایک نوحہ، مجلس ہو گئی، ذکر حسین ہو گیا، ذکر مکمل ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی. اور مجلس میرے یہاں آنے سے پہلے مکمل ہو چکی تھی. بہرحال چند جملے عرض کروں گا. تو یہ مجلس اعزا یہ سبیل نجات ہے. خدا کی یہ سبیل نجات ہے. وہ مصرع جو آج کل دہرایا جاتا ہے ہر مجلس میں تقریباً کہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نجات اگر کسی کو ملے گی تو حسین کے در سے ملے گی. کربلا کے بعد آپ دیکھیں ایبسولوٹ رول یہی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، حسین کے بعد، کربلا کے بعد نجات کا معیار یہی ہے کہ حسین کے ساتھ کون ہے اور حسین کے خلاف کون. اس لیے اس مجلس کے خلاف جو کوئی بھی ہوگا وہ حسین کے خلاف ہوگا، جو حسین کے خلاف ہوگا نجات اس کے مقدر میں نہیں ہو سکتی.
نعرہ حیدری زندہ باد حسینیہ زندہ باد یزیدیہ مرتبہ یزیدیہ مرتبہ محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم واہ 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 واہ. تو یہ سبیل نجات ہے. میں نے کہا سبیل ایک تو راستے کو بھی کہتے ہیں، لیکن سبیل ایک اصطلاح بھی ہے، عزاداری سے تعلق ہے اس کا. واہ واہ واہ. یہاں کے ہرچند کے یہاں جو افراد ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن کچھ افراد اس کمرے میں بھی، اس غرفے میں بھی تشریف فرما ہیں، اور بچوں کے لیے بھی اس کی ذرا سی وضاحت کر دوں. یہاں تو وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، لیکن دہلی میں، ہمارے شہر میں، یا کراچی میں، لاہور میں، اور دوسرے مدینہ ہائے اعضاء میں، شہر ہائے اعضاء میں سبیلیں لگتی ہیں، اور وہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے، ایک ٹیبل لگائی جاتی ہے اور اس میں کچھ بانٹا جاتا ہے، کچھ تقسیم کیا جاتا ہے. پیاسوں کے نام کی سبیل لگتی ہے، لیکن وہاں سے کوئی بھی پیاسا گزر نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ سیراب ہو کے گزرے. پیاسوں کے نام کی سبیل لگتی ہے، لیکن کوئی پیاسا وہاں سے گزر نہیں سکتا. تو یہ ہے سبیل امام حسین، پیاسوں کی سبیل ہے. اور ایسے ہی پھر تبرک کی سبیلیں ہوتی ہیں، کہیں کچھ بٹ رہا ہے، کہیں کچھ بٹ رہا ہے. بہت سے لوگوں نے تو خیر 40 کا سفر کیا ہے، اور خدا ہم سب کو 40 کی زیارت نصیب فرمائے. یہ اس وباء منحوس کو دور فرما، ہم سب کو توفیق عزا عنایت فرما. تو آپ میں سے اکثر حضرات نے دیکھا ہے مواقف کو کہ وہاں تبرکات تقسیم ہوتے ہیں، کہیں پانی بٹ رہا ہے تو کہیں کچھ، تو کہیں کچھ، تو کہیں کچھ. یہ وہ مجلس عزا ہے کہ یہاں نجات تقسیم کی جاتی ہے. یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں نجات بٹتی ہے، نجات تقسیم ہوتی ہے. یہ خاقان سلمہ نے سبیل نجات کا انتظام کیا ہے. اپنے نام ایک نیکی تو لکھوا لی، لیکن اس کے ساتھ ہم سب کی کتنی نیکیاں اس میں شامل ہیں، جو فرد بھی اس میں شامل ہیں، سب کی نیکیاں شامل ہیں. تو نجات تقسیم ہو رہی ہے، نجات بٹ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ در حسین. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے آپ میں سے تو نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں کسی کو ان جملوں میں کوئی شک و شبہ ہو. کسی شائبے کا گزر نہیں ہے اس حقیقت میں. یہاں کوئی درویش، کوئی فقیر، کوئی سچا موالی آ جائے اور فرش عزا پر بیٹھ کے کچھ نقشے کھینچنے لگے تو عالم ملکوت میں فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اب کتنے جنت کے مکان چلے جائیں گے. محمد صلوات. بہلول کون تھے؟ بہلول ہم کہتے ہیں نا بہلول دانا، دوسرے کیا سمجھتے تھے؟ مجنون. بالکل مجنون ہے، لیکن ہم بہت سوچ سمجھ کے، سوچ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. وفا ملک پوری کا شعر ہے کہ شبیر کے
دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ ہم خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہیں۔ ایسے سمجھدار، ایسے عاقل، ایسے دانا مجنون کہاں ملیں گے؟ یہ فرش عزا ہے جو کمال عقل بھی دیتی ہے اور جنون بھی دیتی ہے۔ یہ فرش عزا ہے جہاں حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں اور پھر جنون بھی طاری ہوتا ہے۔ لیکن کیسا جنون؟ اسے زور خطابت نہ سمجھیے گا، خطابت آتی بھی نہیں۔ آج تو اتفاق ہے کہ یہ فرش عزا کس خلوص سے انہوں نے انتظام کیا ہے کہ یقیناً یہ مجلس مقبول ہے۔ صلوات پڑھو۔ یہاں کمال عقل نصیب ہوتی، یہاں بغیر پڑھائے، بغیر سمجھائے کتنے درس ہیں کہ جو ہم لے کے اٹھتے ہیں۔ کون کسے درس دیتا ہے کہ دیکھو بیٹا صبر اچھی چیز ہے؟ کون کہتا ہے کہ شجاعت ایک بڑی صفت ہے، ایک عظیم صفت ہے؟ کون کہتا ہے ایثار کہ یہ فوائد ہیں اور یہ وہ صفت ہے، یہ وہ ملکہ ہے کہ جو نفس انسانی میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو کہ یہ تمہارے اندر پیدا ہو؟ ڈائریکٹ میتھڈ تو نہیں ہے نا۔ تذکرہ ہو جاتا ہے عباس کا، سخاوت دل میں اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تذکرہ ہو جاتا ہے حر کا، ایثار کا جذبہ اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں، وہ عظیم صفتیں ہیں کہ جو اور کہاں سمجھ میں آئیں گی، اور کہاں تعلیم پائے گا کوئی؟ یونیورسٹی میں کوئی سکھاتے ہیں ایتھکس کا کورس، فلسفی آف ایتھکس؟ یہ سب پڑھ کے بھی لوگ کتنے بد اخلاق رہ جاتے ہیں۔ خاص کر ان اسٹوڈنٹ سے پوچھئے کہ جب وہ خود اپنے ہی استاد کے پاس جاتے ہیں، اسی استاد کے پاس جو معلم اخلاق ہیں، تو کتنی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو کوئی یونیورسٹی آپ کو اخلاق نہیں سکھا سکتی، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی درسگاہ آپ کو یہ صفات نہیں دے سکتا، یہ القاء یہ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں ایک اور نکتہ ہے بہت عظیم، یہاں وہ فضا بنتی ہے کہ بغیر کچھ کہے باتیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ وہ مقام کے جو عرفاء کا ہے، وہ مقام کہ جو علماء اعلام کا ہے، وہ اس درجے پر کب پہنچتے ہیں؟ پہلے میں ذرا سی وضاحت کر دوں کس کی طرف اشارہ کرنا۔ یہ واقعات، یہ معجزات کا لفظ تو نہیں بلکہ کرامات آپ حضرات نے بارہا سنی ہوں گی۔ معصومین کا درجہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے معصومین کا درجہ۔ علماء کی کہ کسی کی بارگاہ میں جائیں، کسی عالم کی، در اہل بیت کے فقیر کی بارگاہ میں چلے جائیں، اور بغیر سوال کے ادا کیے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جواب لکھو، جواب لکھو، میں املا کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے علماء کے زندگی میں یہ واقعات ملتے ہیں، ان کی سیرت میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، مبالغہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ آپ حضرات تو سمجھتے ہیں جو علی کے موالی ہوں، جن کے آقا اتنے بلند ہوں، اگر ان سے کوئی گڑ گڑا کے کوئی کچھ مانگ لے، کیا نہیں ملے گا؟ تو یہ جو 40 برس، 50 برس، 60 برس، 70 برس اس آستانے پر پیشانی رگڑ رگڑ کے
اپنی عمر گزار دیتے ہیں, انہیں کچھ تو ملتا ہوگا. سلامت رہیے. حافظ شیراز تو کہہ چکے ہیں, چکوہل بینش ماں, غالباً ایسا ہی ہے مصرع, چکوہل بینش ماں خاک آستان شماست. یہ جو ہمارے آنکھوں کا سرما ہے یہ تو آپ کے آستانے کی خاک ہے. کجا رویم بفرما از ان جناب کجا, ارے کہاں جائیں اس جناب سے, اس آستانے کو چھوڑ کر کہاں جائیں. تو جو ان کے آستانے سے وابستہ ہو جائے اسے کیا کچھ نہ ملتا ہوگا. تو ان علماء کے سیرت میں نہ صرف یہ کہ یہ ملتا ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ جائیں ان کی بارگاہ میں, تو قبل اس کے کہ آپ کچھ سوال کریں وہاں سے جواب کہا جاتا ہے کہ املا کر رہا ہوں جواب لکھو. اور اس سے بڑھ کر خود ہمارے والد علام اور عمو محترم عمو مرحوم مولانا سید ذیشان ہدایتی صاحب قبلہ مرحوم اعلی اللہ مقامہ, تمام علماء کی بلندیت درجات کے لیے ایک صلوات پڑھیں. ان کے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ ایک عالم ایک بزرگ کی بارگاہ میں, درگاہ میں, خانقاہ میں شرف باریابی حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن بڑے ابا بابا اور ان کے ساتھ اور علماء بھی تھے, تو یہ حضرات باہر ہی رہے, کچھ حضرات باہر رہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں انہیں نہیں مانتا, آپ جائیے, آپ انہیں مانتے ہیں, آپ ان کے قائل ہیں, آپ جائیے, میں ان کے کشف و کرامات کا یا ان کے اجتہاد کا یا ان کی ریاضت کا قائل نہیں ہوں, میں یہیں رہتا ہوں, میں یہیں ٹھہرتا ہوں. تو جب علماء کا وفد اندر گیا, والد محترم گئے, تو انہوں نے دیکھا, کہا کہ وہ جو کہ بیٹھ گئے ہیں, وہ جو کہ رہ گئے ہیں, انہیں بھی لے کر آؤ. کہاں سے یہ معلوم انہیں, کہاں سے یہ علم ہے انہیں. یہ کوئی پرانی داستانیں نہیں ہیں کہ جو ہمارے علماء کی سیرت میں بایوگرافیز میں ملتی ہے, یہ حقیقت ہے ابھی کی چند سالوں پہلے کی. تو یہ ایک منزل ہے. پھر ایک دوسری منزل, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ یاد رہے. پھر اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ دو عارف ایک ساتھ جمع ہو جائیں. دو عارف, دونوں کا نفس پاک ہونا چاہیے. اب جو عرض کرنے جا رہا ہوں, اگر دو عارف یکجا ہو جائیں تو بغیر کچھ کہے ہوئے معلومات یہاں سے وہاں منتقل ہوتی ہیں اور وہاں سے یہاں منتقل ہوتی ہیں. اسے کہتے ہیں اشراق. تو یہاں بھی اس فرش عزا پر بھی وہی فضا بن جاتی ہے کہ بغیر کچھ کہے ہوئے علوم منتقل ہوتے ہیں. وہ صفتیں کہ جو منتقل نہیں ہو سکتی, وہ باتیں کہ جو تعلیم نہیں دی جا سکتی, نہیں پڑھائی جا سکتی, نہیں سمجھائی جا سکتی, وہ یہاں درک کر کے اٹھتا ہے. محمد وآل محمد تو یہ مجلس عزا, یہ مجلس عزا, اس کی بلندی بہت ہے, بہت بلندی. عالم ناسوت سے, اس جسمانی اور مادی اور خاکی اور خاتی زمانے سے, زمین سے, جہان سے, عالم سے, عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک, اور عالم ملکوت سے عالم جبروت تک, اور عالم جبروت سے عالم لاہوت تک ایک ایسا سلسلہ قائم ہوتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں. اب آپ اس جملے پہ اشکال ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ یہ جو عالم ہستی ہے, عالم ہستی جو ہے
یہ تو ہے بنا ہی ہے ان 4 عوالم سے. یہ جو مراتب ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اس عالم کے. تو آپ نے یہ کون سی نئی بات کہی, یہ کون سی خاص بات کہی اور اس مجلس اعزا کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ بتائیے فرش عزا کے بچھانے سے پہلے اسی گھر میں کیا یہ ملکوتی فضا تھی؟ تو اس کی اہمیت بہت ہے, بے پناہ اہمیت ہے, بے پناہ ہے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے یہ سورہ مبارکہ شورا کی آیت ہے, اور آپ حضرات کو تقریباً حفظ ہے. آیہ مودت, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہہ دیجئے اے رسول کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتے مگر یہ کہ ہمارے صاحبان قرابت سے, ہمارے اقربا سے, قربا سے محبت اور مودت رکھو. اس آیت پر کتنے علماء نے, کتنے ذاکرین نے خطاب کیا ہے. آیہ مودت سب کو حفظ ہے. تو یہ آیت ذرا سا اس پہ غور کریں, ذرا سا تفکر کریں اس پہ, کہ پہلے تو یہ امر کیا گیا کہ دیکھو ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتے مگر یہ کہ تم ہمارے صاحبان قرابت سے, اقربا سے, قربا سے مودت کرو, اہل بیت سے مودت کرو. تو ایک استثناء لائے اور اس کے بعد کچھ بیان کیا. توجہ رہے, پہلے تو کہہ دیا کہ کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے, لیکن پھر کہہ بھی دیا کہ چاہیے. عام جو ترجمہ ہیں قرآن مجید میں, قرآن مجید کے جتنے تراجم ہیں آپ جا کے دیکھیں اور ان کی تفسیریں بھی دیکھیں. یہ نقطہ وہ ہے کہ جو خاص والد محترم کا ہے, اور یہ تفسیر کے حوالے سے اور اس میں جو کلامی بحثیں ہیں اور فقہی بحثیں اور عربی زبان کی لغت کی بحثیں ہیں وہ سب اس میں مضمر ہیں. تو پہلے تو ایک کلیہ دیا, ایک کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بات واضح ہے کہ کچھ چیزیں اصلاً انکار کیا لیکن پھر کہہ دیا. لیکن ذرا سا اور غور کیجئے تو یہیں یہ اللہ جو ہے وہ ایکسیپشن اور استثناء کے معنی میں نہیں بلکہ استئناف کے معنی میں آ جائے گا. بزرگان پہنچ گئے ہیں, یعنی اینڈ کے معنی میں. رسول آئے, نماز توحید سے نوازا, عدالت, نبوت, قیامت, جہاد, اصول دین سے لے کر فروع دین تک تمام تر چیزیں عطا کر دیں. اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے, جو واقعہ ہے اس آیت کے تفسیر میں اور اسباب نزول میں, کہ کچھ افراد آئے, کچھ مال و دولت لے کر آئے, کہا کہ یہ ہے اجر رسالت, آپ کی محنتوں آپ کی مشقتوں کے لائق تو نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کچھ سرمایہ, کچھ مال و دولت کے جو آپ کے لیے ہے. وہ کہ جو وہاں سے آئے وہ اپنی اجرت کسی اور سے طلب نہیں کرتا. ممکن نہیں ہے کہ جو وہاں سے آئے وہ کسی اور سے اجرت طلب کرے. اجرت تو وہ طلب کرتا ہے کہ جو کسی کا ملازم ہو. محنتانہ مزدوری, معاوضہ, یہ صلہ, کام کا صلہ, یہ کون لیتا ہے اور کب لیتا ہے اور کس سے لیتا ہے؟ یہ وہ لیتا ہے کہ جو کسی کے لیے کام کر رہا ہو, کسی کا مزدور ہو.
وہ لے گا اس سے معاوضہ کہ جس کا وہ مزدور ہے، جو اس کا آقا ہے، جو اس کا مالک ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ یاسین میں بھی ایک کلیہ دیا گیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تم پیروی کرو، ایک کلیہ دیا جا رہا ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم اس کی پیروی کرو کہ جو تم سے کوئی اجر رسالت نہیں کوئی اجر نہیں مانگتا، وهم مهتدون، اور خود ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں بھی ایک کلیہ دے دیا گیا کہ اصلاً جو اجرت طلب کرے اس کی پیروی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو اجرت طلب کرے، جو جیسی اجرت دے گا اسی کے مطابق وہ بیان بھی کرے گا، تو اس سے اس کی ذات بھی مجروح ہو جاتی ہے اور اس کا پیغام بھی ثقہ نہیں، بھروسے مند نہیں رہتا ہے۔ اس کے پیغام، اس کے کلام کا کیا بھروسہ؟ جس نے جتنی اجرت دی اس کے مطابق اس نے بیان دے دیے، سخن فروشی ہو گئی۔ تو قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، حکیم علی الاطلاق کی طرف سے، ہادی کی طرف سے جو راہبر آتا ہے وہ بھی ہادی بھی ہوتا ہے، مہدی بھی ہوتا ہے۔ وہ خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی ہدایت کرتا ہے اور کسی سے اجر طلب نہیں کرتا، کسی بھی صورت میں اجر طلب نہیں کرتا، مودت اور محبت بھی نہیں چاہیے آپ کی۔ ہم کیا محبت کریں گے اور ہم کیا مودت کریں گے؟ ہمارا منہ ہے کہ ہم دیں اس کے حسن صبر کی داد، غالب کا مصرع یاد آ گیا۔ ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، یا اس کی محنت اور اس کی مشقت کی اجرت ہم ادا کریں؟ مودت ہی کے صحیح، ایفاء عہد ہو سکتا ہے، وفا داری کا حق ادا ہو سکتا ہے، محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے، مودت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہاں رسول ہمارے لیے، ہمارے ہی لیے اب تک جو اتنا سب کچھ عطا کیا ہے، جاؤ تمہاری اجرت نہیں چاہیے، یہ معاوضہ نہیں چاہیے، یہ ایک چیز اور عطا کر رہا ہوں جو سب سے اہم ہے، جو سب سے محکم ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج جو اجرت لے کر آئے ہو، آج جو گریجویٹ ہو گئے ہو، سمجھ رہے ہو کہ گریجویٹ ہو گئے ہو، لو یہ محبت اور لیتے جاؤ، یہ اور آتا ہے، یہ کچھ طلب نہیں کر رہے، اور اس کا رشتہ وہی ہے کہ جیسا حق کا رشتہ ہوتا ہے۔ حقوق کی جو تعریف ہوتی ہے، ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ طلب کریں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ ہیومن رائٹس کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور طرح طرح کے رائٹس کے نعرے بلند ہوتے ہیں، وومن رائٹس کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور مین رائٹس کے بھی نعرے بلند ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے حقوق بھی مجروح ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حقوق، رائٹس، اس سب کا نعرہ مسلسل بلند ہوتا رہتا ہے۔ عربی زبان میں حق کے جو معنی ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ اگر کسی کا کسی پر حق ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہی فریضہ ہے۔ جو حق ہے وہ دراصل فریضہ ہے۔ باپ کا بیٹے پر حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، یہ اس کا فریضہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے۔ باپ کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرے، یہ حق ہے، یہ فرض ہے۔ رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام کا،
یہ از اول تا آخر کیا ہے؟ فرائض گنوائے گئے ہیں. حق اللہ، اللہ کے تئیں، اللہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی ہمارا فرض ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. سبحان اللہ. ماں باپ کے یہ حقوق ہیں. ہاں، ماں باپ کے حقوق بہت عظیم ہیں اور یہ بہت ضروری ہے، ہم بھول جاتے ہیں. ماں باپ کے حقوق بہت بلند ہیں، بہت زیادہ ہیں اور بہت سخت بھی ہیں. خاص کر ماں کے حوالے سے یہ حدیث ملتی ہے. حدیث ہے، شاعری نہیں ہے، خطابت نہیں ہے. مستدرک الوسائل میں یہ حدیث مل جائے گی کہ ایک مرد مومن اگر صحرا کے ریت کے ذرات کے برابر، میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ شاعری یا خطابت نہیں، صحرا کے ریت کے ذرات کے برابر اور بارش کے قطرات کے برابر بھی کوششیں کرتا رہے کہ حق مادر ادا ہو جائے، تو ایک روز بھی جو اس نے شکم مادر میں، رحم مادر میں گزارا ہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ حق نہیں، یہ فرض ہے کہ پوری زندگی ایسے گزار دیں کہ ماں باپ کی خدمتیں کریں. حق ادا ہو، حق نہیں، یہ فرض ہے ہم پر. تو وہی صورتحال یہاں ہے. یہ ان کا حق ہے کہ محبت کریں. وہ ایسے نورانی پیکر ہیں، وہ ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ ان کا حق ہے کہ ہم محبت کریں، ہم مودت کریں. لیکن اب یہ فریضہ ہے ہمارا کہ ہم محبت کریں اور مودت کریں، اور یہ اسی کے حکم کی تعمیل ہے، بلکہ تعمیل کی ایک کوشش ہے ناچیز سی کہ ہم یہ ذکر یہاں برپا کر رہے ہیں. اجتمعوا وتذاکروا تحف بکم الملائکہ. امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. کہ جمع ہو اور ذکر کرو، ملائکہ تمہیں اپنے حلقے میں لے لیں گے. اب جمع ہوں اور ذکر کریں تو پھر کس کا ذکر کریں اور کیسے ذکر کریں؟ آپ حضرات پہنچ گئے ہیں، یقیناً منزل تک پہنچ گئے ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے کہیں کوئی مغالطہ نہ رہ جائے. دیکھیے، ذکر کا تعلق، یہ بات تو طے ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر کا حکم ہے وہ ذکر محمد و آل محمد ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن اسے ثابت کیسے کریں گے آپ؟ ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے تو ایک مخصوص ہیئت بنا دی ہے، نماز، اقم الصلاۃ للذکری. اور اس کے بعد بھی ذکر کا باب کھلا ہے. ذکر کا عنوان بہت بڑا ہے، بہت وسیع عنوان ہے ذکر کا. ذکر سے مراد عام طور پہ لوگ صرف ذکر لسان لیتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنا. ذکر سے مراد زبان سے ذکر نہیں ہے. وہ کہ جو بے زبان ہے وہ کیسے ذکر کریں گے؟ پھر ذکر قلب ہے، پھر ذکر طبع ہے، ذکر نفس ہے، ذکر عقل ہے، ذکر قلب ہے، ذکر روح ہے، ذکر خفی ہے، ذکر سر ہے، ذکر اخفا ہے. کتنے طبقات ہو گئے اسی ذکر کے؟ خود یہ تمام طبقات یہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں اور ہمیں ہوش نہیں. تو ذکر کے کتنے طبقات ہیں اور کتنے لیولز پر، کتنے درجات، کتنے منزلوں میں یہ ذکر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا ذکر تو یہ تمام لطائف سبع اور تمام دل کی گہرائیوں سے ہمہ وقت ہونا ہی چاہیے. لیکن یہ امر خصوصی طور پر کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا. ذکر کا تعلق
فکر سے ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ بہت وسیع بحث ہے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تمام تر تفصیلات میں جاؤں، لیکن ذکر کا تعلق فکر سے ہے، اور فکر کا تعلق معلومات سے ہے۔ فکر کیا ہے اور تفکر کیا ہے؟ سوچ یعنی کیا اور سوچنا یعنی کیا؟ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ یہ بات فی الحال اتنا کافی ہے یہ جملہ کہ ذکر کا تعلق فکر سے وہی ہے کہ جو روح کا جسم سے ہے۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، تب جا کے وہ مکمل ہوگا، تب جا کے بارز ہوگا، تب جا کے ظاہر ہوگا۔ یہ کلیہ محفوظ ہے، اس کے استدلال میں ابھی وقت نہیں ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ ذکر کا تعلق فکر سے ہے، اسی مانند کے جس طرح اس روح کا جسم سے ہے۔ تو اب ذکر کریں تو فکر کے ساتھ تعلق قائم ہو تو کیسے ہو؟ اور فکر کا تعلق معلومات سے ہوتا ہے۔ ڈیفینیشنز، آپ کے ذہن میں کچھ تصویریں بنتی ہیں، ان تصویروں کو باہم رکھتے ہیں تو پھر ایک نئی تصویر ابھر کے آتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہیں، معلومات ہیں، ان معلومات کو جمع کرتے ہیں، ایک ترتیب دیتے ہیں، اور پھر سفر ہوتا ہے اس چیز کو جاننے کے لیے کہ جو آپ نہیں جانتے۔ اسے کہتے ہیں فکر، اسے کہتے ہیں سوچ۔ وہ چیز کے جو مجہول ہے اسے معلوم بنانا ہے۔ مجہول وہ شے کہ جو نہیں جانتا ہے، آدمی جاہل ہے جس شے کے بارے میں، وہ ہے مجہول۔ اس شے کو جاننا ہے تو انسان فکر کرتا ہے، تو جو چیزیں پہلے سے معلوم ہیں اسے باہم رکھتا ہے اور پھر نتیجے تک پہنچتا ہے، تو وہ جو مجہول چیز ہے وہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اب وہ شے اور یہ معلومات کہاں سے فراہم ہوتی ہیں؟ نتیجے تک پہنچنے کے لیے کچھ معلومات درکار ہیں۔ یہ معلومات کہاں سے ملیں گی؟ یہ معلومات کہاں سے فراہم ہوگی؟ بس ذرا سا تحمل کر لیجیے۔ یہ معلومات حواس خمسہ سے انسان درک کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو کوئی منظر اس کی آنکھوں میں سما جاتا ہے، سونگھتا ہے، چھوتا ہے۔ یہ تمام تر حواس خمسہ یہ ٹول ہیں تحصیل علم کے، حصول علم کے۔ علم حصولی اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ صلوات تو آنکھوں سے انسان اشیاء کا نظارہ کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، کچھ چیزوں کو سونگھتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوتا ہے، کچھ چیزوں کو سنتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جب انسان کی ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں تو یہ معلومات ہوتی ہیں۔ ان معلومات کو باہم رکھ کے پھر وہ چیز جو کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات باری، وہ خالق، وہ نامتناہی ذات، نہ آنکھوں سے دکھائی دی سکتی ہے، نہ ہم سونگ سکتے ہیں، نہ ہم چھو سکتے ہیں، نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ چیز کے جو محسوس ہو جائے وہ محدود ہے۔ جو چیز محدود ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی، خدا نامحدود ہے۔ تو خدا نے ذکر کے لیے جو امر کیا ہے یہ امر کیسے پورا ہو؟ خدا نے ایسے افراد بنائے کہ جو آنکھوں میں جنہیں دیکھ سکتے ہیں، جن کے قول سن سکتے ہیں، جن کی خوشبوئیں محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ خوشبو ہے
کہ جو آج بھی انسان محسوس کر سکتا ہے. اگر ان کی خوشبو براہ راست کوئی نہیں سونگھ سکتا، ان کا کلام پڑھے کیسی فضا معطر ہو جاتی ہے، کیسی فضا معطر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ذکر کا تعلق سبحان اللہ. فکر سے، اور فکر کا معلومات سے، معلومات کا حواس سے، حواس کا ان کی ذوات مقدسہ سے، واہ 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 واہ. اور اس کے بعد سلامت رہیے. اس کے بعد جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور. سبحان اللہ. آواز بلند نعرے حیدری. آنکھوں میں علی کا چہرہ نہیں ہے، مولائے کائنات کا چہرہ نہیں ہے، لیکن جب ذکر ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ علی یہی ہیں. بی بی سیدہ کا تذکرہ تاریخ میں ہے، ہم تک حدیثوں سے آیا ہے اور علماء سے سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، لیکن آپ کے خطبے تو ہم نے نہیں سنے نا. لیکن جب کوئی خطیب ان کے جملے دہراتا ہے سبحان اللہ. تو وہی فضا بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ خیر وہ فضا تو ممکن نہیں ہے کہ بن سکے، وہ فضا تو ممکن نہیں. وہ کہ جو قرآن ناطق سے، وہ کہ جو معصوم کی زبان سے کلمے ادا ہو رہے ہوں، وہ کہ جو ارادہ کن فیکونی سے جملے ادا ہو رہے ہوں، اس کی بات اور ہوتی ہے. خطیب تو دہرا دیتا ہے صرف. وہی کیفیت کے جو دربار شام میں تھی اور سید سجاد، کہ جب آپ نے اس لکڑیوں کے انبار پر تشریف فرما ہو کر اس کو منبر بنایا اور پھر ارشاد فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی انبأته بحسبی والنسبی. جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے تو لو میں پہچانوا دیتا ہوں. انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فسبحان من اسرا. تو یہ جملے جب امام ادا کریں تو بات کچھ اور ہوگی. ہم تو دہرا دیتے ہیں، آپ وجد کرتے ہیں، لیکن جب خود امام ارشاد فرمائیں تو وہ کیفیت اور ہوگی. وہ ارادہ کن فیکونی سے ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ کیسا ارادہ ہے، یعنی دربار شام میں اور شام کا جو ماحول تھا آپ حضرات تو واقف ہیں، لیکن پھر بھی میں چند اشارے کر دوں، حالانکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ وقت سے اوپر ہو چکا ہے. ایک دو جملہ کہوں گا صرف اس وقت کی صحیح صورتحال کو ہماری نظروں تک پہنچ جائے اس کی وجہ سے، اس مناسبت سے. شام بہت برا تھا، کوفہ بے حد برا تھا، شام اس سے زیادہ برا تھا، یہ سب ہمیں پتہ ہے. لیکن کس حد تک برا تھا، کتنا برا تھا؟ جب باغی شام لعنت اللہ علیہ وہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے امر کیا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعن ہو. استغفر اللہ. اور اس کے بعد جب اس کی حکومت مستحکم ہو گئی تو پھر خود بنو امیہ ہی سے کچھ لوگ آئے اس کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو اب تو تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اب یہ لعن کی کیا ضرورت ہے، بند کروا دو. تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا جملہ کہا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ہمیں تاریخی حقیقتیں معلوم ہوں. ہمیں حقیقت نہیں معلوم. شام کے مصائب، پہلے ہی تصور کیجئے کہ شام کے جو مصائب تھے اس سے بڑی مصیبت تو کوئی تھی نہیں، اور یہ سب سے بڑی مصیبت اہل بیت پہ گزری ہے.
تو وہ واقعاً کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس شام کی صورتحال کیا تھی؟ جب اس سے لوگوں نے کہا تو اس نے کہا لا، میں نہیں کروں گا حتی یربو علیہ الصغیر، جب تک بچے اسی لان پر اور اسی ماحول میں تربیت پا کر بڑے نہ ہو جائیں۔ وَيَحْرُمَ عَلَيْهِ الْكَبِيرُ، اور جو بڑے ہیں وہ یہی کہتے کہتے ختم ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیں 40 سال کا عرصہ امام سجاد تک، اور اس کے بعد تو 100 سال تک اور عمر ابن عبدالعزیز تک چلا۔ جب تک بچے اسی لعن پر اور اسی ماحول میں تربیت نہ پالیں، بڑے نہ ہو جائیں، تب تک میں یہ لعن نہیں رکواؤں گا۔ ولا یجد یا ولا تجد، نہیں پاؤ گے تم ذاکرن لہو فضلا، کوئی ایسا ذاکر جب تک وجود رکھتا ہے کہ جو اس کا فضل اور ان کے خصال اور ان کے خصائص اور ان کے مناقب بیان کرے، میں اس کام کو نہیں روکوں گا۔ کوئی ذاکر ان کے فضل بیان کرنے والا باقی نہ رہے تب تک یہ لعن جاری رہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ 40 سال میں کتنے بچے ہیں کہ جو جوان ہو جاتے ہیں، اور اس سال کی اور اس وقت کی تاریخ کہ جلدی شادیاں ہوتی تھی، بچے جلدی بڑے ہوتے تھے، تو کتنی نسلیں پروان چڑھ گئی ہوں گی، کتنے بچے بڑے ہو گئے ہوں گے۔ تو ایسے ماحول میں سید سجاد کو خطبہ دینا ہے کہ جہاں کوئی علی کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، کوئی حسین کا نام نہیں سننا چاہتا، تو وہاں آپ نے ارشاد فرمایا، شروع کیا، انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء۔ اور اس کے بعد جب لوگوں کو مکے کی حقیقت اور مکے کا تقدس پھر بھی تھا دلوں میں کچھ، تو وہاں سے بات شروع کی کہ پہلے یہ اپنے دلوں میں ذرا سا نور تو پیدا کریں، اس کے بعد میں علی کا نام لوں۔ اس کے بعد کہا انا علی ابن الحسین ابن علی۔ تو ایسے ماحول میں جو خطبہ دے تو وہ ارادہ کن فیکونی سے خطبہ دیتا ہے، اور وہی جملے ہم دہرائیں تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ تو ہاں، عزاداران امام مظلوم، یہ مجلس ایک ایسے فرد کی مجلس ہے کہ جسے دنیا نے بہت ستایا۔ وقت نہیں ہے کہ میں اور کچھ بیان کر سکوں، بس مآل مجلس کی طرف بڑھ گیا ہوں۔ وہ شام کا ماحول، وہ تربیتیں لوگوں کی، اور اس کے بعد یہ روایتوں کے جملے ہیں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی تقریر کا جوش خطابت نہیں ہے، کوئی زینت نہیں دی جا رہی ہے بیان کو، آرائش نہیں ہے۔ ابن شہر آشوب سہل سے روایت کرتے ہیں کہ شام کا ماحول یہ تھا کہ قد آدم آئینے لگائے گئے تھے۔ قد آدم آئینے لگائے گئے تھے، وہ کہ جو نزدیک ہیں براہ راست بے پردہ نبی زادیوں کو دیکھیں، اور وہ کہ جو دور ہیں وہ آئینوں میں مشاہدہ کریں۔ دکانوں پر، بازار پر رنگ برنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے، رنگ برنگ کے پردے لٹکے ہوئے، جشن کا ماحول ہے۔ جب راوی داخل ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے لوگوں سے، الکم فی الشام عید لا نعرف،
کیا شام میں تمہاری کوئی عید ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ تو اس ملعون کا جواب یہ ہے کہ ہاں خارجی علی ابن الحسین آ رہا ہے، علی ابن الحسین آ رہا ہے۔ اور کس حال میں تشریف لا رہے ہیں آپ؟ اب جو یہ راوی نگاہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کمزور، نحیف، لاغر قیدی کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گردن میں خاردار توق ہے، وہ ایک مہار ناقہ، ایک ناقے کو لیے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں، اور ان ناقوں کی تفصیل، ارے ناقے پر بیبیوں کو جب سوار کیا گیا تھا تو ان بیبیوں میں ایک 4 سال کی بچی سکینہ بھی تھی، اور وہ 4 سال کی بچی کو اجازت نہ ملی کہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھے، اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھے، وہ تنہا چلنے کی اجازت بھی نہ تھی، اسے بے کجاوا اونٹ کی پشت پر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ مصائب و آلام جو بی بی پر گزرے، کون سی مصیبتیں بیان کروں؟ وہ مصیبت بیان کروں کہ 3 دن بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، بغیر غذا کے کربلا کی تپتی ریتی پر گزارا کیا، اور اس کے بعد اپنے باپ کا کٹا ہوا لاشا دیکھا، اور اس کٹے ہوئے لاشے پر ایک ننھا لاشا بنا سر کا دیکھا، اور اس کے بعد کوفہ، اور کوفے سے شام، ایک رسن اور 12 گلے۔ ارے جب یہ بچی دربار شام میں پہنچی تو ایک ہاتھ، ننھا سا ہاتھ اس کے منہ پر تھا کہ جو اپنے منہ کو چھپائے نہیں چھپتا تھا، ایک ہاتھ اس کے گردن پہ تھا کہ ایک گلی میں اتنے گلے، ایک رسی میں اتنے گلے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ننھی سی بچی کھڑی ہو تو کیسے کھڑی ہو؟ کبھی اپنا بوجھ ایک پاؤں پہ دیتی، کبھی اپنا بوجھ دوسرے پاؤں پہ دیتی، لیکن یہ بچی ہی تو ہے۔ وہ طول اور وہ قامت جو بیویوں کی ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ اسی رسی میں یہ بچی رہے؟ اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد قید خانہ شام، وہ قید خانہ کے جہاں یہ بچی بار بار یہی گلا کرتی تھی کہ میں وطن کب جاؤں گی۔ اب پانی نہیں چاہیے سکینہ کو، اب کچھ نہیں چاہیے سکینہ کو۔ پھوپھی اماں سے بار بار یہ سوال ہے، یہ لسان حال ہے جو بیان کر رہا ہوں، ورنہ وہ بچی بہت صبور بچی تھی، بہت صبر کیا ہے اس بچی نے۔ وہ جب پرندوں کو اپنے آشیانوں کی طرف جاتے دیکھتی ہوگی تو یہی دل سے اس کی صدا نکلتی ہوگی، ارے یہ پرندے تو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ارے مجھے کب اپنے گھر جانا نصیب ہوگا؟ ارے سب تو اپنے گھر کو لوٹے، سب تو وطن کو لوٹے، لیکن یہی ایک بچی، یہ کبھی اس زندان سے رہا نہ ہو سکی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت اعزاء کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم اس لائق نہیں کہ حق فضائل و مصائب اہل بیت ادا کر سکے، پروردگارہ ہماری اس ناچیز سی کوشش کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس بانی مجلس، منتظمین مجلس، محتممین مجلس، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، شرف قبولیت کرامت فرما، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے رحمت و رأفت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔